نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نے سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا؟ اسا ہندوستان بھی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ سامعین محترم، اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس میں کئی لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور لاکھوں لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ ایسی جہاں پناہ چاہتے تھے کہ جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک الگ قوم کی حیثیت سے رہیں، جہاں دوسروں کی تہذیب و تمدن ہماری زندگی میں داخل نہ ہو۔ سامعین محترم، یہ وہ مقاصد ہیں جس میں ایک الگ ریاست، ایک الگ مملکت ہمیں نصیب ہوئی کہ مسلمان یہاں پر اسلامی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں اور ایک الگ قوم کی حیثیت سے رہیں، جہاں دوسروں کی تہذیب و تمدن ہماری زندگیوں میں داخل نہ ہو۔ سامعین محترم، یہ وہ مقاصد ہیں جس میں ایک الگ ریاست، ایک الگ مملکت ہمیں نصیب ہوئی کہ مسلمان یہاں پر اسلامی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ اور جب سے میں نے شعور حاصل کیا اس وقت سے لے کر آج تک اگر میں پاکستان کی صورتحال پر نظر دوڑاتا ہوں، مقصد آزادی کو دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملکی کلچر اور زندگی گزارنے اور آزادی حاصل کرنے کا مقصد ان میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں مساجد اور مدارس کی تعداد ہزاروں میں نظر آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ اور علماء پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ اگر میں احتساب کرتا ہوں معاشرے کا، عوام کا، تو میں یہ دیکھتا ہوں ہماری قوم کے اندر اور ہمارے اندر اسلامی طرز زندگی کتنا ہے، ہمارے کمانے کا انداز کتنا اسلامی ہے، ہمارا شادی کا انداز کتنا اسلامی ہے، ہمارا طرز زندگی ایسا ہے کہ مغربی اور دوسری قوموں کا انداز زندگی ہماری زندگی میں داخل ہے۔ یہ سراسر اس کے منافی ہے۔ کیا ہمارا اور ہمارے شہداء کا مقصد صرف آزادی حاصل کرنا تھا؟ اگر میں یوں کہوں تو کچھ بے جانا ہوگا۔ اگر ہمارے ملک میں مساجد کی تعداد بڑی ہے تو پھر مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی ہے۔ کیا شراب خانوں کی تعداد نہیں بڑی؟ کیا سینما کی تعداد نہیں بڑی؟ کیا جوئے کڈے نہیں کھلے؟ آپ وطن عزیز پر الزام نہ لگائیں، بلکہ آپ خود سوچیں اگر اسلامی نظام حیات ہوتا تو بدکاری کے واقعات کم ہوتے۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے دوسری قوموں کی روش کو اختیار کر رکھا ہے۔ ان کے تقریبات کا انداز، ان کی دعوتوں کا انداز، ان کے تہواروں کا انداز ٹی وی اور موبائل کی اسکرینوں پر دیکھ کر اختیار کر رکھا ہے۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کیا یہ گانے، موسیقی، بے پردگی، بے حیائی، مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ گھومنا ہمیں یہی دست دیتا ہے؟ ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا طرز زندگی اسلام پر کتنا باقی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہوگا اور ایک ذمہ دار پاکستانی بننا ہوگا اور مقصد آزادی کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا اور آپس کے اختلافات ختم کر کے متحد ہو کر پاکستان کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اب آخر میں تمہیں پیغام فکر دے کر جا رہا ہوں کہ تمہاری شرپسندی سے جلے ہیں کتنے گھر دیکھو، کٹے ہیں کتنے سر دیکھو، بہا لو خون سڑکوں پہ، مگر اتنا تو سوچو تمہیں احساس کب ہوگا وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟